السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اس کی حکومت کو قبول نہیں کیا اور مدینہ منورہ چھوڑ کے مکہ معظمہ چلے گئے اور مکہ معظمہ کو چھوڑ کر پھر کوفہ چلے گئے، یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہو گئی۔ ایسی آخر کیا وجہ تھی کہ یزید کو تسلیم نہیں کیا؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ ایسے عناصر پیدا ہو گئے ہیں جنہیں بات سمجھ میں آئی نہیں تو انہوں نے اسے خاندانی جنگ کا رنگ دے دیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ انہوں نے اسے بنو امیہ اور بنو ہاشم کا رنگ دے دیا۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہ تو حکومتی معاملات تھے، سیاسی معاملات تھے، استغفر اللہ العظیم، ایسی دنیاوی رنگ دے دیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو بشارتیں دی ہیں وہ کسی سیاسی یا دنیاوی یا خاندانی منفعت کی جد و جہد کے لیے دی ہیں؟ استغفر اللہ العظیم۔ بات کرنے سے پہلے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ وہی لوگ سوچ سکتے ہیں جن کے نظر میں احادیث مبارکہ نہ ہوں، یا ان کے دل میں بغض اہل بیت ہے، یا وہ اہل بیت کی تنقیص کرنا چاہتے ہوں، یا انہیں بات سمجھ میں آئی نہیں، یا وہ یزید کا دفاع کرنا چاہتے ہوں، یا کوئی اور وجہ ہوگی لیکن بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ تو آئیے آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ عز و جل کے ہاں یہ جو معاملہ ہے نا، ملک کو سنبھالنے کا، قوم کو سنبھالنے کا اور دینی معاملات کو ساتھ لے کے چلنے کا، یہ دونوں لیڈرشپ رولز اللہ نے انبیاء کو دیے تھے۔ دیکھیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ اپنی قوم میں نبی بھی تھے اور لیڈر بھی تھے، رسول بھی تھے، صاحب کتاب، صاحب شریعت بھی۔ اسی طرح اگر آپ آ جائیں، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، لوگوں کے لیڈر بھی تھے، دینی لیڈر بھی تھے۔ تو سیاسی معاملہ جات کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو دین پڑھانے سکھانے والے ہوں وہ سیاسی میدان میں نہیں اتر سکتے۔ یہ بڑا ایک مغالطہ ہے ہمارے ہاں۔ دیکھو، اقبال نے بھی کہا تھا نا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف آپ دین کی اس طرح نہیں کہ بھئی مصلی پہ بیٹھ کے بس دین پڑھا دیا، شریعت کے قوانین بتا دیے، نماز روزہ زکوٰۃ سکھا دیا، نہیں، بلکہ ہر زندگی کے ہر سٹیپس کو مکمل ضابطۂ حیات، چاہے وہ اکنامکس سے ریلیٹڈ ہو، سیاست سے، پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہو، یا دیگر سوشل سائنسز سے ریلیٹڈ ہو، مختلف چیزیں جن کو آپ اور ہم بیسک لائف میں فیس کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو عملی جامہ پہنا کر ہمارے سامنے رکھا، اور حکومتی نظام وغیرہ سارا معاملہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایسا معاملہ تھا تو مدینے میں آنے کے بعد مدینے کا کانسٹیٹیوشن ہی نہ بناتے، میثاق مدینہ ہی نہ بناتے، اور مدینے کے لیڈر بھی نہ بنتے کہ بھئی آپ تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی بادشاہت دی ہے جو ایک شہر کی بادشاہت سے بہت بلند و بالا بادشاہت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ امت کو پیغام دینا چاہتے کہ اپنی حیات طیبہ میں کہ دیکھو، دین اور دنیا دونوں ایک لیڈر کے انڈر بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور خلافت راشدہ میں بھی یہی معاملہ رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بطور لیڈر کے جب سامنے آئے تو دینی اعتبار سے بھی آپ کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، اور یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی حال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہی حال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہی حال حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت امام حسن کے بعد جب یہ چیز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام کے اپنے قول موجود ہے کہ آپ فقیہ ہی تھے، آپ کو اللہ نے علم دین عطا فرمایا تھا، ساتھ ساتھ آپ ایک بہت ہی باشعور جو ہے خلیفہ بھی تھے اور لیڈر بھی تھے، کہ آپ نے 20 سال حکومت کی اور اس 20 سال میں اسلام کا پرچم کونے کونے تک پہنچا دیا، اور ایک بہت ہی با اثر اور بہت ہی زبردست لیڈر تھے آپ۔
کہ آپ کے دور حکومت میں ملک کے اندر تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کوئی معاملہ ایسا کرے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کے جو معاملات تھے، سیاسی معاملات تھے، اس کے خلاف کوئی ایسی بغاوت ہوئی ہو اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ لیکن جب بات یزید کی آئی تو یزید جو ہے اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اس کو دو ٹکڑے کرنا چاہا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اس نے چاہا کہ سیاسی لوگ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں نا سیپریشن آف اسٹیٹ اینڈ ریلیجن، یہ کرنا چاہا اس نے کہ سیاست میرے پاس رہے، اہل بیت دین سکھاتے رہے، آپ اپنا کام کرتے رہیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس تقسیم کو قبول نہیں کیا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، کہ اس طرح تو اسلامی حکمران چنگیز ہو جائیں گے۔ یہ تو چنگیز خان سے پرانی بات ہے، لیکن میں ایک بات سمجھانے کو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تو سفاکی اور بربریت ہوگی کہ اگر دین میں عدل و انصاف اور علم کے بغیر حکمران جو بنے پھرتے ہیں تو پھر تو وہ یہی ہوا یزید کے دور حکومت میں۔ ایک طرف نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، تو دوسری طرف مدینے سے آنے والے آل لشکر کو شہید کر دیا گیا، اس میں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ پھر مسجد النبوی کی حرمت، مدینہ منورہ کی حرمت، اسے پامال کیا گیا۔ پھر وہاں سے وہ لشکر جو ہے اسے لے کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کے لیے بھیجا گیا۔ وہ تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس سے پہلے یزید مر گیا اور وہ لشکر واپس ہو گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کو جب مکے پہنچے تو آپ کو وہاں سے کوفے والوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کر اپنی طرف بلایا۔ اور یاد رکھیں کہ کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب عراق کے علاقوں میں تھے تو عراق والے جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے وقت گزارا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، لیکن یہ وہ لوگ تھے جو میدان چھوڑ کے بھاگنے والے لوگ تھے۔ ذرا پریشر پڑا تو کوفے والوں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس مقصد سے نکلے تھے کہ اس دین اور سیاست کے بٹوارے کو روکا جائے، ایک ایسا شخص برسر اقتدار آ کے نہ بیٹھے جسے دین سے کوئی سروکار نہیں۔ آج کل آپ دیکھیں مسلمان ممالک میں یہی تو مسئلہ ہے، دین والوں سے کہتے ہیں تم مسجدوں تک محدود رہو، ہمیں بادر نہ کرو، ہمیں کوئی دینی مسئلہ ہوگا جس کو ہم ایوانوں میں حل نہ کر سکے تو تم سے کوئی دینی رائے لے لیں گے، اور تمہاری دینی رائے اگر ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو تو تمہیں پیسے دے کر اپنی مرضی کا فتویٰ تم سے لکھوا لیں گے، نہیں تو تم مسجدوں میں کام کرتے رہو، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو، اور ہمیں جو کرنا ہے ہم کرتے رہیں گے۔ You don't bother us, we don't bother you, but if you start bothering us, then we will not tolerate you۔ اس قسم کا معاملہ آپ دیکھیں تمام اکثر مسلم ممالک میں یہی معاملہ ہے، نتیجتاً ہم وہاں ہیں جہاں ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چیز کو برداشت نہیں کیا اور اس کے خلاف نکلے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، اگر یہ ہو گیا تو اسلامی دنیا میں فساد پڑ جائے گا، اور یہی ہوا کہ ایک فساد کی طرح رکھ دی گئی، اور اس کے بعد ایسا فساد مچا کہ جس کو آپ آج تک دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ فلسفہ پڑھایا اور عملی جامہ اسے پہنایا کہ تمہیں ایسے لوگوں کے خلاف اٹھنا ہوگا، نکلنا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو پس پشت ڈال کر اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ نتیجتاً تم دیکھو گے کہ تمہارے ملک ختم ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ استغفر اللہ العظیم کسی سیاست کے تحت نہیں نکلے تھے، یہ کوئی خاندانی جھگڑا نہیں تھا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کے لیے نکلے تھے۔ آپ نے اس دینی تقسیم کو قبول نہیں کیا جہاں سیاست کو دین سے الگ کوئی شے بنا کر پیش کیا جائے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو سیاست یا پولیٹکس کبھی اللہ عز و جل اپنے انبیاء کو اس کی تعلیم نہ دلواتا، امت کو ان کو اس پوزیشنز میں نہ لاتا، لیڈرشپ پوزیشنز میں، جہاں پہ انہوں نے جہاں دینی طور پر لوگوں کو گائیڈ کیا، وہاں سیاست کے عملی میدان میں بھی لوگوں کو گائیڈ کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تنقیص کرتے ہیں،
چیزوں کو بلیٹل کرتے ہیں، بعض گستاخ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت حسین استغفر اللہ العظیم بغاوت کر کے بادشاہ وقت کے خلاف نکلے، اور حضور کی وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ جب ایک شخص تمہارا امیر چن لیا گیا ہو تو پھر اس کے خلاف نہ نکلو۔ تو دیکھو یزید ابھی انٹرم پیریڈ میں تھا، ابھی اسے مکمل طور پر چنا نہیں گیا تھا، کیونکہ اس وقت چناؤ کا طریقہ یہ تھا کہ سب کی بیعت لی جاتی تھی، اور اسی لیے یزید نے مدینہ کے گورنر سے کہا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت لینا ضروری ہے، اور اسی لیے جب مدینہ کے گورنر سے بات نہ ہوئی تو اس نے مروان کو بلایا اور کہا کہ میں بڑا برا پھنس گیا ہوں، کیا کروں؟ میں اہل بیت سے محبت بھی کرتا ہوں، ان پہ سختی بھی نہیں کر سکتا، ادھر یزید کا بھی حکم ہے، کیا کروں؟ تو کیونکہ وہ پولیٹیکل سسٹم ڈیفرنٹ پولیٹیکل سسٹم تھا، اور یزید چاہتا تھا آمریت لے کے آنا کہ مکمل طور پر میں ایک ایسی حکومتی نظام قائم کروں جس میں اہل بیت بس دین کا کام کریں اور دیٹس اٹ، تدریس کا کام کرتے رہیں، بلکہ میں آپ کی معاونت کروں اس معاملے میں، سیاست میں کوئی عملی میدان میں نہ اتریں، اور پھر ہم ایک ایسی طرح ڈالیں کہ جو طرح ہمیشہ کے لیے چلتی رہے۔ یہ حکمت عملی یزید کی تھی۔ اور دیکھو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آدمی فورسی نہیں کرتا کہ بعد والے لوگ کیا کریں گے، تو بہرحال اس پر پھر کبھی اور بات کریں گے۔ لیکن اینی وے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو کلیئر دس کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو قبول کیوں نہ کیا اور اس کے خلاف کیوں نکلے؟ اس نے مسجدیں بھی بند نہیں کرائیں تھیں یزید نے، نہ اس نے یہ کہا تھا کہ لوگ نماز نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، حج نہیں کریں گے، ایسا کوئی اقدام اس نے نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے وہ کام کیا تھا جس کی وجہ سے ایسے نتائج نکلے جس سے آج تک لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔